الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فاصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة أن يضحي فلم يضحي فلا يحضرن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اور اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی کچھ آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. قرآن کریم کی ان آیات اور احادیث کا جو خلاصہ، نچوڑ، ماحصل اور لب لباب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کا حکم صرف اس امت کا خاصہ نہیں، پچھلی امتوں کو بھی قربانی
قربانی کا حکم دیا گیا۔ دوسری بات کہ قربانی در حقیقت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ان کی ابتدا ہوئی، اگرچہ خاص پہچان ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ یہ قربانی تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ قربانی مال کے فتنے سے انسان کو بچاتا ہے۔ یہ قربانی خلق خدا سے تعلق استوار کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس قربانی میں اپنی اولاد کو قربان کرنے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ اس قربانی میں نماز کا تتمہ ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ جس طرح عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے، فصلی صلی امر کا صیغہ ہے، اسی طرح قربانی بھی واجب ہے۔ وانحر، یہ انحر بھی امر کا صیغہ ہے۔ یہ قربانی شعائر اسلام یعنی اسلام کی علامات اور نشانیوں میں سے ہے۔ یہ قربانی حجاب من النار، آگ سے پردہ ہے، آگ سے بچانے والی چیز ہے۔ اس قربانی کا اجر 70 گنا بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ اس قربانی میں حج اور حاجی کے ساتھ مشابہت ہے۔ جس طرح صدقہ مال کی روح ہے، اسی طرح قربانی جان کی روح ہے۔ ان تمام باتوں کو قرآن اور حدیث سے ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات کہ قربانی کا لفظ قربان سے نکلا ہے، اور قربان عربی کا لفظ ہے۔ قربان کہتے ہیں قرب کو، کہ اس قربانی کے عمل سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ قابیل نے گندم کو میدان میں رکھا، حابیل نے ایک مینڈے اور دمبے کو میدان میں رکھ کر اللہ کے سامنے پیش کیا۔ آسمانی آگ آئی، حابیل کے مینڈے کو کھا گئی، گندم کو ٹچ نہیں کیا۔ یہ دلیل تھی اس بات کی کہ حابیل کی قربانی بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی ریجیکٹ کر دی گئی۔ تو اس تناظر میں قربانی در حقیقت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی وجہ سے مارز وجود میں آئی۔ گویا کہ دنیا کے پہلے انسان نے یا ان کی اولاد نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کو پیش کیا تھا۔
پھر اس کی خاص پہچان اس امت کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جا بجا بارہا مختلف انداز سے مختلف مقامات پر آزمایا، امتحان لیا، اور ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانات میں جانی، جسمانی، جذباتی، مالی، روحانی، مادی، معاشی، معاشرتی تمام امتحانات میں 100% کامیاب ہوئے۔ یہ گواہی بھی اللہ کے قرآن نے دی۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، پھر وہ قربانی جس قربانی کو رب کے قرآن نے بڑا کہا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وہ کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے قربان کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس خواب کو سچا کر دکھانے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو لٹاتے بھی ہیں، چھری کو تیز بھی کرتے ہیں، اللہ کے نام کی نیت بھی کرتے ہیں، پورا زور لگا کر چھری بھی چلاتے ہیں، لیکن جب آنکھ کھلتی ہیں تو ذبح ہونے والا ایک جنتی مینڈا ہے اور اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم نے کہا کہ میں نے فقط آزمانا تھا کہ میری محبت میں اولاد کی محبت حائل تو نہیں ہوتی، رکاوٹ تو نہیں بنتی، روڑے تو نہیں اٹکاتی، رخنا تو نہیں ڈالتی، لرزہ تو پیدا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال آپ کامیاب ہوئے۔ آج کے بعد آپ کی سنت کے طور پر، یادگار ابراہیمی کے طور پر، ملت ابراہیمی کے ثبوت کے طور پر امت محمدیہ یہ عمل کرے گی، اور اس عمل کی برکت سے انہیں میرا قرب حاصل ہوگا۔ خود فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو ان جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، تقوی پہنچتا ہے۔ تم نے جانور ذبح کیا اللہ کے نام پر اور خود ہی اس کو کھا لیا، پھر بھی اللہ راضی ہو گئے۔ گویا کہ مال بھی خرچ نہیں ہوا، خود ہی استعمال کر لیا۔ اس کی کھال سے آپ نے قالین بنا لیا، اس کی کھال سے آپ نے جیکٹ بنا لی، اس کی کھال سے آپ نے پانی نکالنے والا ڈول بنا لیا، خود ہی استعمال کیا، گوشت بھی کھال بھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں راضی ہو گیا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے اس کی رحمت معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اس کی رحمت نوازنے کے طریقے بتلاتی ہیں۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ اس قربانی کو شعائر کہا گیا۔ شعائر شعیرہ کی نشانی ہے۔ شعیرہ کہتے ہیں سیمبل، نمونہ، علامت، پہچان۔ یہ امامہ مسلمان کی پہچان ہے،
یہ داڑھی مسلمان کی پہچان ہے، کسی علاقے میں مسجد کا ہونا مسلمان کی پہچان ہے، دور سے مینار کا نظر آ جانا مسلمانوں کی پہچان ہے، رمضان میں روزے رکھنا مسلمانوں کی پہچان ہے، نماز پڑھنا مسلمانوں کی پہچان ہے، حج پر احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھنا مسلمانوں کی پہچان ہے، عورت کا برقعے میں ہونا، اپنے جسم کو کور کرنا مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اسی طرح یہ قربانی بھی مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اسی لیے آقا نے یوں فرمایا، من وجد سعۃ، جس کی گنجائش ہے، جس کے پاس اسباب ہیں اور پھر بھی قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ تنبیہ ہے، یہ تحدید ہے، یہ زجر ہے، یہ توبیخ ہے، یہ اہمیت کو ثابت کرنا ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ کسی نے باوجود وسعت کے قربانی نہیں کی اور وہ عید کے لیے آ رہا ہے، آپ نے اسے روک دیا۔ نہیں، وہ عید پڑھ سکتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو عیدگاہ میں بھی نہ آنے دیا جائے۔ اب قربانی کا نصاب کیا ہے، قربانی کن پر واجب ہے، یہ میں آخر میں بتاؤں گا۔ اس میں بھی بہت سے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہیں، ڈنڈیاں مارتے ہیں، ہیل حجت سے، لیت اور لال سے کام لیتے ہیں۔ والبدنا، یہ جو اونٹ ہیں، یہ جو ذبح کرنا ہے، جعلناها لکم من شعائر اللہ، اس کو اللہ نے شعائر بنایا۔ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ بدنا اونٹ کو کہتے ہیں، قرآن میں لفظ اونٹ ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ اونٹ کو قربان کیا جائے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا نے 63 اونٹ 63 دریش پیتا اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے۔ علماء نے بڑا عجیب نکتہ نکالا کہ آقا کی عمر بھی 63 برس تھی، 63 اونٹوں کو ذبح کر کے چھوڑ دینا اشارہ تھا اس بات کا کہ میری زندگی کی بہاریں 63 سال ہوگی، اس کے بعد میں پردہ کر جاؤں گا۔ تو قرآن میں بھی بدن کا لفظ یہ مستحب ہے کہ اونٹ کی قربانی بھی کی جائے۔ جو سب سے زیادہ مستحب تھا اس کا ریشو سب سے زیادہ کم ہے۔ تو بہرحال آپ گائے کی بھی کر سکتے، آپ بیل کی بھی کر سکتے، آپ بھینس کی بھی کر سکتے، آپ بکرے اور دمبے کی بھی کر سکتے ہیں، لیکن استحبابی حکم آپ کو بتا رہا ہوں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دل میں تقوی آئے گا۔ میں نے شروع میں کہا قربانی سے تقوی پیدا ہوتا ہے، مال کی محبت نکلتی ہے۔ بھائی لاکھوں روپے خرچ کرنا آسان تو نہیں ہے۔ اکثر ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں، فرض کرو 4 لاکھ روپے، 4 لاکھ میں کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے؟ 10,000۔ لیکن جب وہ قربانی کرتا ہے تو اگر وہ ایک حصہ بھی ڈالتا ہے تو 15-16 ہزار، لیکن اگر وہ بکرا لاتا ہے تو 40,000، اگر وہ اپنی خوشی سے ایک حصے میں گائیں لے آئے تو 1-2 لاکھ۔ تو اس میں زیادہ مال خرچ ہو رہا ہے، اور زکوٰۃ کم لوگوں پر لازم ہوتی ہے، قربانی زیادہ لوگوں پر واجب ہوتی ہے۔ وہ فرق میں آخر میں بتاؤں گا۔ تو جب آپ نے یوں بے دھڑک اور بے
دریغ حکم خداوندی پر، سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا تو دنیا کی محبت دل سے نکل گئی۔ جب یہ نکلی تو اللہ کی محبت دل میں آ گئی۔ جب اللہ کی محبت دل میں آئی، اس سے بڑا متقی کون ہوگا؟ تو یہ قربانی کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صرف اس امت کا خاصہ نہیں، اگرچہ طریقہ الگ تھا، اس امت کو اجر زیادہ ملے گا، لیکن قربانی پچھلی امتوں میں بھی رائج تھی۔ قرآن کی ایک آیت، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، پچھلی قومیں کہتی تھی اللہ نے ہمیں یہ کہا نعوذ باللہ کہ ہم اس رسول پر ایمان لائے جو پہلے اپنی قربانی کو پیش کرے، آسمانی آگ آ کر اس قربانی کو قبول کرے، تب ہم اس کی بات مانیں گے۔ تو گویا کہ یہ قربانی کا ایک کانسیپٹ اور تصور پچھلی امتوں میں بھی موجود تھا۔ میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی، قل اے نبی کہہ دیجئے ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میرا جینا، ومماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین سب اللہ کے لیے ہیں۔ جینے اور مرنے میں سب کچھ آ گیا، لیکن نماز اور قربانی کو الگ سے ذکر کیا۔ اس میں زکوٰۃ کا ذکر نہیں، اس میں حج عمرے کا ذکر نہیں، اس میں الگ سے تبلیغ اور جہاد کا ذکر نہیں، ضمناً تو سب آ گیا، لیکن صراحتاً نماز اور قربانی کو ذکر کیا۔ 30ویں پارے میں سورۃ الکوثر میں یہی ملایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ یہ ونحر امر کا صیغہ ہے، امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ جیسے عید کی نماز واجب، اسی طرح قربانی کرنا بھی واجب۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یہ لوگ جب آئیں گے قربانی کریں گے تو ان کو فائدہ بھی ہوگا۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، یہ مخصوص دنوں میں اللہ کا ذکر بھی کریں گے۔ یہ قربانی قلبی انقلاب لاتی ہے، دل کی دنیا کو تبدیل کرتی ہے کہ بھائی مال بھی خرچ کر دیا، اور نیت یہ کہ ضرورت پڑنے پر اپنی اولاد کو بھی قربان کروں گا، اور ضرورت پڑنے پر جہاد میں اپنی جان کو بھی نچھاور کر دوں گا۔ تو جب یہ دو جذبے آئے تو دل کی کایا پلٹ گئی۔ یعنی اس دل کو تبدیل کرنے کے لیے انبیاء نے محنت کی، صحابہ نے محنت کی، تابعین نے محنت کی، مشائخ نے محنت کی، صوفیاء نے محنت کی۔ اس دل کی تبدیلی کے لیے ہم تبلیغ میں جاتے ہیں، خانقاہ میں جاتے ہیں، علماء کے درسوں میں بیٹھتے ہیں۔ اسی دل کی تبدیلی کا مدار اللہ نے قربانی کے عمل میں رکھا۔ اگر ہم صحیح نیت کے ساتھ قربانی کرنے والے بن جائیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ لوگ اللہ کی یاد میں رہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ جس میں قربانی کی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے؟ یوم النحر۔ نحر کہتے قربانی کو۔
اس دن میں اللہ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اچھا نہیں لگتا، اسی لیے نام ہی قربانی والا دن، خون بہانے والا دن، ذبح کرنے والا دن۔ بعض لوگ مستشرقین جو شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں کہ جی لاکھوں کا جانور لاتے ہیں اور پھر جو ہے اس کا خون بہتا ہے اور پھر اس کی علائشیں ہوتی ہیں اور پھر اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور پھر لوگ اتنی تعداد میں گوشت کھاتے ہیں، تو اس سے اچھا ہے کسی غریب کو پیسے دے دو، کسی کا گھر بنواؤ، کسی کی شادی میں جہیز کا سامان دلواؤ، کسی بیمار کا علاج کرو، کسی کو کپڑے پہناؤ، ہاسپٹل بناؤ۔ ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تم یوں کیوں نہیں کہتے 2.5 لاکھ کا موبائل کیوں رکھا ہے؟ یہ تو اسراف ہے، بیچ کر غریب کو دو، 10,000 والا موبائل رکھو۔ 2 کروڑ کی گاڑی کیوں رکھی؟ یہ تو ضرورت سے زیادہ ہے، 20 لاکھ والی گاڑی خریدو، باقی غریبوں میں تقسیم کرو۔ اپنے بیٹے بیٹی کی شادی میں 50 لاکھ کیوں لگائے؟ 5 لاکھ میں شادی کرو، 45 لاکھ غریبوں کو دے دو۔ 14 اگست میں اربوں روپے کی جھنڈیاں اور لائٹنگ کرتے ہو، 2 رکعت نفل پڑھ کے شکر ادا کرو، یہ پیسہ غریبوں کو دے دو۔ اس موقع پر یہ باتیں ان کی زبان پر نہیں آتی، جب دینی ایونٹ آتا ہے تو پھر انہیں غریب یاد آ جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ قربانی خون بہانے ہی سے ادا ہوگی۔ آپ 1 کروڑ روپے دے دو لیکن قربانی نہیں کرو، 1 لاکھ کی قربانی نہیں کرو اور 1 کروڑ دے دو، قربانی کا متبادل نہیں ہو سکتا، قربانی کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو قربانی نہ کرنے کا گناہ برابر ملے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ اس 10 ذی الحجہ یوم النحر کو اللہ کو خون بہانے سے کوئی عمل پسندیدہ نہیں۔ قیامت کے دن تمہارے ذبح کیے ہوئے یہ جانور اپنے سینگ کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، ایون کہ اپنے لید اور گوبر کے ساتھ لائے جائیں گے، ترازو میں تولے جائیں گے اور تمہارا نیکیوں کا پلڑا وہ بھاری ہو جائے گا۔ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا سے صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ آقا اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، جانور کے ہر بال پر 1 نیکی۔ اب سچ بتاؤ، بکری کے بال کوئی گن سکتا ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا اون کا کیا ہوگا؟ بھیڑ پر، دمبے پر، مینڈے پر جو اون ہوتا ہے وہ تو بالوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، انکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، وہ تو شاید کروڑوں میں ہو۔ تو فرمایا ہر اون پر بھی تمہیں 1 نیکی ملے گی۔ اتنی نیکیاں تو شاید آدمی پورا سال میں نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ عنہ، اپنی بیٹی سے کہا قومی الیہا، اپنی قربانی کے وقت کھڑی ہو جا اور دیکھ اپنی آنکھوں سے، اسی لیے کہ تیری کی ہوئی قربانی، اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے تیری مغفرت کا اعلان ہو جائے گا۔ آدمی ہلکا ہو جاتا ہے، گناہوں کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے، گناہوں کا انبار ہٹ جاتا ہے۔ اتنی بڑی اللہ نے اس میں فضیلت رکھی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ 70 گنا اس کا عمل بڑا چڑھا کر دیا جائے گا۔ فَإِنَّ الدَّمَ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْأَرْضِ، یہ خون بظاہر تو زمین پر گر رہا ہے، فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي حِرْزِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ خون در حقیقت اللہ کی پناہ میں آ رہا ہے، اس پر تمہیں اجر ملے گا۔ اسی لیے ثواب کی نیت سے، اپنے دل کی خوشی سے قربانی کیا کرو۔ کانت لہو حجابا من النار، یہ آگ سے پردہ اور رکاوٹ ہے۔ تو شروع میں نے جو تمہید بتائی تھی، ان آیات اور ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی، قربانی آدم علیہ السلام کی سنت ہے، قربانی تمام امتوں میں رائج تھی، قربانی تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، قربانی مال کے فتنے سے حفاظت کرتا ہے، قربانی خلق خدا سے تعلق کا راستہ استوار کرتا ہے، قربانی اپنی اولاد کو قربان کرنے کا جذبہ پروان چڑھاتا ہے، قربانی اس کو یوم النحر دن ہی قربانی والا کہا گیا، قربانی نماز کا تتمہ ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، قربانی آگ سے پردہ ہے، کانت لہو حجابا من النار، قربانی کا اجر 70 گنا بڑا چڑھا کر دیا جائے گا۔ قربانی حج اور حاجی سے مشابہت ہے، وہ بھی ذبح کرتا ہے، یہ بھی ذبح کرتا ہے، وہ بھی یکم ذی الحجہ سے پہلے ناخن اور بال نہیں کاٹتا۔ قربانی کرنے والے کے لیے بھی مستحب یہ ہے چاند نظر آنے کے بعد ناخن اور بال نہ کاٹے، جس طرح صدقہ روح ہے مال کے لیے، اسی طرح قربانی روح ہے جان کے لیے، تو ہم اتنے بڑے عمل سے محروم نہ رہیں۔ اب قربانی واجب کن پر ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ ہر عاقل مسلمان جس میں عقل ہو، جو پاگل ہو، اس پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2، بالغ ہو، بچہ اگرچہ صاحب نصاب ہو، اس پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 3، آزاد ہو، غلام پر بھی قربانی واجب نہیں۔ نمبر 4، مقیم ہو، سفر میں نہ ہو، اگر سفر میں ہوگا اس پر واجب نہیں ہے، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ نمبر 5، مسلمان ہو، ظاہر غیر مسلم پر بھی واجب نہیں۔ اور نمبر 6، صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب کیا ہے؟ آپ زکوٰۃ میں بھی سنتے ہیں، لیکن زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں 2 بڑے فرق ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ صاحب نصاب تو اس کو کہتے ہیں جس کی ملکیت میں چاہے مرد ہو یا عورت 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر کیش رقم ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ تجارت کا سامان ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، جو 75-80 ہزار آج کل ہے، ضرورت سے زائد سامان ہو، یہ قربانی کا نصاب ہے۔ ایک آدمی کے پاس تھوڑا سونا ہے، 2 تولے اور تھوڑی سی چاندی ہے، یا کچھ کیش پیسے ہیں، اگر اس چاندی اور سونے کو ملایا جائے اور یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تب بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ اچھا، قربانی اس پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ زکوٰۃ کا نصاب یہ کہ آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر کیش رقم یا تجارت کا سامان ہے، تو
تو اگر اس پر سال گزرے گا تو زکوٰۃ واجب ہوگی. آپ کے پاس یہ چیزیں آ گئی 1 تاریخ کو، 1 جنوری کو، تو آپ پہ فوراً زکوٰۃ واجب ہو گئی؟ نہیں. آپ دینا چاہے تو دے سکتے. زکوٰۃ آپ پر تب لازم ہوگی کہ اس پر 1 سال گزر جائے. لیکن قربانی میں یہ ضروری نہیں ہے. آپ کے پاس قربانی کے 3 دنوں میں اچانک سے اتنا مال آیا کہ آپ صاحب نصاب بن گئے، اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، قربانی آپ پر واجب ہو گئی. ایک فرق سمجھ میں آیا؟ دوسرا فرق، زکوٰۃ میں اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہو، فرض کریں اس کے پاس 50 جوڑے کپڑے اور ان 50 جوڑے کپڑوں کی قیمت ملاؤ تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس لیے کہ سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، تجارت کا سامان بھی نہیں، کیش پیسے بھی نہیں، صرف ضرورت سے زائد سامان ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اس پر قربانی واجب ہوگی. آج ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں. ٹھیک ہے، اول تو یہ غلطی ہم کرتے ہیں کہ سونا عورت کے پاس ہوتے ہیں، لوگ آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں میرے پاس 2 تولہ سونا ہے اور یہ ہے، تو میں پوچھتا ہوں سونا آپ کا ہے بیوی کا؟ کہتے بیوی کا. تو بھئی وہ الگ الگ مسئلہ ہے. ایک آدمی یا عورت کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 75,000 کیش نہیں ہے، یا 75,000 سے زائد تجارت کا سامان نہیں ہے، چاروں چیزیں نہیں ہیں، لیکن اس کے پاس 50 جوڑے کپڑے ہیں، اس کے پاس 10 جوتے ہیں، اس کے پاس 50,000 کا یا 1 لاکھ کا موبائل ہے، اس کے گھر میں 50,000 کی LCD لگی ہوئی ہے، اس کے پاس 1 لاکھ کا لیپ ٹاپ ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس بھائی صاحب پر قربانی واجب ہے. ضرورت کے کپڑے ہر موسم کے 3 جوڑے گرمی کے اور 3 جوڑے سردی کے، 6 جوڑوں سے جو علاوہ ہے وہ ضرورت سے زائد ہے، اس کی مارکیٹ میں قیمت لگاؤ. 2-3 جوتوں سے زائد جوتے اس کی قیمت لگاؤ. 2 لاکھ کا موبائل ہے، ضرورت سے زائد ہے، اس کی قیمت لگاؤ. لیپ ٹاپ 1 لاکھ کا پڑا ہوا ہے، LCD حضرت نے 50,000 والی لگائی ہوئی ہے، یار بس وس میں نشتے، تو اس پر قربانی واجب ہے. بہت اہم مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں. اگر اس کرائیٹیریا میں ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے تو شاید بہت سے لوگوں پر قربانی واجب ہیں، وہ کم علمی میں یا نادانی میں یا غفلت اور سستی میں اس عمل سے محروم ہیں اور سخت وعیدوں کے مستحق ہیں. آپ کہیں گے جی 40,000 کا بکرا کون لائے؟ آپ نہ لاؤ، آپ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالو 10-12 ہزار روپے میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن قربانی کرے. ان باتوں پر اگر عمل کریں گے تو اس کی برکت سے بہت کچھ اللہ دیں گے. اور قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد سے لے کر تیسرے دن مغرب تک ہے. عید کی نماز کے بعد سے لے کر تیسرے دن مغرب تک ہے. عید کے تیسرے دن مغرب سے پہلے کسی بھی وقت قربانی کر سکتا ہے. زیادہ بہتر پہلا دن اور جتنا جلدی ہو سکے. بلکہ سنت یہ کہ عید کی نماز کے لیے آتے ہوئے کچھ کھائے پیے بغیر آ جائے اور قربانی کی کلیجی وغیرہ سے کچھ کھا لے. اس کو لوگ آدھے دن کا روزہ کہتے ہیں، اس کو روزہ کہنا غلط ہے. اور اگر کوئی شوگر کا مریض ہے یا بھوک لگتی ہے یا اتنا انتظار نہیں کر سکتا تو وہ کچھ کھا پی کر بھی آ سکتا ہے. پھر دن میں قربانی کرنا مستحب ہے. کوئی مجبوری میں رات کو کر لے تو بھی
جائز ہے، لیکن تیسرے دن مغرب سے پہلے پہلے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی پر قربانی واجب تھی اور وہ کسی وجہ سے قربانی نہ کر سکا تو عید کے بعد ایک متوسط جانور کی قیمت صدقہ کر دے، ایک متوسط جانور کی قیمت صدقہ کر دے۔ اور یہ غلط فہمی بھی دور ہو کہ بعض لوگ کہتے گھر کا بڑا قربانی کر لے پورے گھرانے کے لیے کافی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر گھر میں 10 لوگ ہیں اور 10 کے 10 صاحب نصاب ہیں تو ان کو 10 حصے قربانی کرنا ضروری ہے۔ ایک مسئلہ قربانی اس بڑے جانور میں، اونٹ، گائے، بیل، بھینس میں 7 حصے، 7 سے زیادہ نہیں کر سکتے ہو، 7 سے کم کر سکتے ہو۔ بعض لوگ کہتے 3، 5 یا 7 کرو گے، 2 نہیں کر سکتے، 4 نہیں کر سکتے، 6 نہیں کر سکتے، کر سکتے 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی۔ اتنا خیال رہے کہ کسی ایک کا حصہ 1 سے کم نہ ہو۔ باقی مسائل کے لیے آپ انفرادی طور پر رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔